You have the mic. Last question. My name is Amar Ali from GSS and I'm doing A level. یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت ہی ہم بیسک چیز بھول رہے ہیں کہ یوتھ کی انوالومنٹ یہاں پر سب بول رہے ہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی. کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ انہیں سوشلی کیسے ایکٹیو رکھنا ہے, کمیونٹی کے اندر انہیں کیسے ایکٹیو رکھنا ہے. یہ چیز میں آئی ایم ناٹ ایز انٹیلیجنٹ ایز آل دا انٹلیکچوئلس ہیئر, میں اے لیول صرف کر رہا ہوں. لیکن پرسنل ایکسپیرینس میرا یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے اسکول میں جاتا ہوں اپنے فیلوز کو کہتا ہوں کہ کم آن لیٹس آرگنائز اے MUN, لیٹس آرگنائز اے یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹنگ سوسائٹی. اگر میں اس طرح کی بات کرتا ہوں ایوری ون سیز کہ یار چھوڑو امار, ہمیں صرف گریڈس چاہیے. ہم لوگ اے لیول پہ ابھی اسٹڈیز پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے GIK NERST جانا ہے. ہمیں سوشل ایکٹیویٹیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ آنسر مجھے ملتا ہے. تو یہاں پر ہمیں جو ہے ضرورت اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف گریڈس اور ایکیڈیمک ریکارڈس کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جو چیز ہمیں دیکھنی چاہیے وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ سوشل ایکٹیویٹیز کتنی ہیں, ہم نے اپنے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کتنا کیا ہے فار دا فنڈ ریزنگ اینڈ ادر اسٹف. اور دوسری بات جو آپ نے معاشرے کی بات کی کہ ہمارے پیرنٹس کی, میرے ابو اس ٹائم پہ اسی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک مائی فادر. پاپا تھینک یو فار ایوری تھنگ. ہی بلیوڈ می. Here's my father. He believed me. انہوں نے ہمیشہ میرے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا, لیکن مجھے کبھی بھی انہوں نے روکا کسی پازیٹیو کام کرنے کے لیے. That's the reason I'm the part of NUPSA. خیر میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن I'm the part of social activities, اور میں جو ہوں socially contribute کرتا ہوں. اور ہماری تعریف کریں. Thank you very much. And پاپا ایک بچی نے وہاں سے ہاتھ اٹھایا تھا. Then the mic comes here. That's the last. جی میں نے سائنسی سبجیکٹ رکھے ہوئے. میرے مائی فادر ہیز ڈن PhD ان عربک, اور میری مدر نے MSc کیا ہوا بایولوجی میں. وہ یہی کہتے ہیں کہ گریڈز ہونے چاہیے, گریڈز ہونے چاہیے. ابھی ٹیلنٹ کو دیکھیں کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے, جس کو دیکھو پڑھائی کرو, گریڈز ہونے چاہیے. تو بچہ کیا کرنا چاہتا ہے, بچہ بتائے نا آپ. نہیں, میری ایک فرینڈ ہے وہ باسکٹ بہت اچھا کھیلتی ہے. میری ایک فرینڈ ہے وہ ڈرائنگ بہت اچھی کرتی ہے. لیکن ہم تو بچے سے پوچھ رہے ہیں نا, فرینڈ کو چھوڑیں, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں انٹیریئر ڈیزائننگ کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرے پیرنٹس مجھے الاؤ نہیں کرتے. اور کیوں الاؤ نہیں کرتے؟ وہ بس گریڈز ہونے چاہیے, پڑھی لکھی خاندان سے تعلق ہے تو اچھا ہونا چاہیے, فیملی میں مطلب نام بنے گا وغیرہ. انٹیریئر ڈیزائننگ کیا ہے, مطلب وہ پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے. ڈو یو آرگو ود دیم, ڈو یو ٹرائی ٹو کنونس دیم؟ نہیں, میں بتا رہی ہوں کہ اکثر لوگ بچوں کا جو ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں مطلب ایکسپلور ہوتا. یہ بھی ایک مین ریزن ہے. جیسے لمز والے نے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں بھی یہ کہتی ہوں مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں. کبھی میں کچھ اور پڑھتی ہوں تو میں جس کو میں دیکھتی ہوں اس سے امپریس ہوتی ہوں, تو میں یہ بننا چاہتی ہوں. آپ اچھی کمپیئرنگ کریں, میں آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں. آج وہ You don't want that to happen to you, I can tell you that. میں کانسٹنٹلی ساری ڈیبیٹ سن رہی تھی. اس میں سے ایک چیز آئی تھنک ہم لوگ وی لاس سائٹ آف واز اے فیکٹ کہ آپ لوگ صرف 10 سے 15% آف دا یوتھ آف پاکستان ہے. 75% or 80% probably resides in rural areas. The work that I do with the council helps me interact with people from the rural sort of part of Pakistan. They're very motivated. They also want to do a lot of things for Pakistan. Talat صاحب نے Article 25A mention کیا تھا. اب ایک legal obligation ہے Government of Pakistan کی to provide basic primary and secondary education free to every citizen of Pakistan, every child. And that's what we want you, the young people of Pakistan who have privilege, access to a lot of resources, to come up with ideas to support کہ یہ چیز گورنمنٹ آف پاکستان کیسے کر سکتی ہے. ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے. We just have about 10 years to get the education system right. And now you are the citizens, you need to hold the government accountable کہ آپ یہ آرٹیکل 25A کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے, اس کو لا کیسے بنائیں گے پروونشل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ. So what آپ لوگوں کی contribution ہے, but you need to drive this change for the larger youth of Pakistan. So آپ کا بہت اچھا social media, great, do whatever you can on social media, but at the ground level, advocate for change for the people who are less privileged. آپ سب کا بہت شکریہ جی. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 4-5 درجے ہیں جو ہمیں حاصل کرنے ہیں. پہلا درجہ تو ہم نے حاصل کر لیا, یعنی ہمارے پاس ڈیٹا اور انفارمیشن اور اس کے ذرائع موجود ہیں. وہ روایتی ذرائع بھی موجود ہیں, ماڈرن ذرائع بھی ہیں. اگر آپ نے کتاب ہارڈ باؤنڈ فارم میں نہیں پڑھنی تو آپ سافٹ کاپی اس کی پڑھیں ضرور. انفارمیشن اویلیبل ہے. جو ہماری یہاں پہ پریویلیج یوتھ ہے, اب وہ یہ آرگومنٹ نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس یہ ایکسیس نہیں ہے. جو اتنے پریویلیج نہیں ہیں ان کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن تبدیلی اگر اس ملک کے اندر آنی ہے تو ان لوگوں نے لے کے آنی ہے جن کے پاس سہولیات بھی موجود ہیں, جن کے پاس انسٹرومنٹس بھی موجود ہیں. تو ڈیٹا تو ہمارے پاس موجود ہے. اب ڈیٹا سے ہم نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے. انفارمیشن ہمارے یہاں پر عموماً فوکس نہیں ہوتی.
انفارمیشن کے بعد ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے نالج کے اندر. انفارمیشن کے اوپر جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, اس کو ڈسٹل کرتے ہیں, اس میں سے آپ نالج گین کرتے ہیں, اور جب ہم نے نالج گین کر لینا اس کے بعد ہم نے اس کو فردر ڈیبیٹ کرنا, اس میں سے وزڈم گین کرنا. یہ 4-5 درجے جو ہیں اگر ہم نے اچیو نہیں کیے تو ہماری گروتھ نہیں ہو پائی. اور وزڈم گین کرنے کے لیے میں آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کون لوگ ہیں, ہماری تاریخ کیا تھی, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہماری ثقافت کی سٹرینتھس کیا ہے, اس کی ویکنیسز کیا ہے. ہمیں بہت بتایا جاتا ہے کہ ہماری ثقافت کی ویکنیسز بہت زیادہ ہے, کبھی سٹرینتھس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا ہے, صرف مستقبل کے اندر رہ کے جو انفارمیشن آ رہی ہے فوکس کریں گے تو بات نہیں بنے گی. وی مے بی این انفارمیشن بیسڈ سوسائٹی, may even become a knowledge based society, but we will never become a wisdom based society. تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ بڑا ہے, اس کو وزڈم کے لیے استعمال کریں اور ہمیں گائیڈ کریں. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ. نقطہ اختتام بھی میں نقطہ آغاز کے ساتھ ہی کروں گا. جہاں سے بات شروع کی تھی بات وہیں پر آپ پہنچی. اگر معیشت ہمارے قبضے میں نہیں ہے, اگر ہم ترقی نہیں کر رہے تو ہماری آزادی بے معنی ہو کے رہ جائے گی. دوبارہ ہم ذکر کرتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کا اور بہادر شاہ ظفر کی فال کا. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آخری ایام میں بہادر شاہ ظفر کی سلطنت کے پاس جو رقم آتی تھی وہ انگریزوں کی طرف سے وظیفے کے طور پر آتی تھی, اور 1.25 لاکھ کے قریب اس بادشاہ کا وظیفہ تھا جو تیموری سلطنت کا آخری فرما رواں بنا. لیکن خرچے کروڑوں میں تھے. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 1.25 لاکھ کا وظیفہ رکھنے والا بادشاہ 1.25 کروڑ کی شادی کیوں کر پایا اپنے بیٹے کے حوالے سے, اس کے خرچے کم کیوں نہیں ہوئے. ہمیں اپنے آمدن میں اضافہ کرنا ہے, ہمیں اخراجات میں کمی کرنی ہے, معیشت اپنے کنٹرول میں لانا ہے, اور اگر معیشت پر کنٹرول حاصل کرنا ہے تو ہمیں گرو کرنا ہے, ہمیں بڑھنا ہے, ہمیں ڈائیورسفائی کرنا ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے تو یقیناً بہادر شاہ ظفر کی طرح ہم بڑی بڑی شادیاں کرتے رہیں گے, شادیانے بجاتے رہیں گے اور گرمیوں میں آم کھاتے رہیں گے, جبکہ سلطنت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہوگی. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.